غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ویڈیو ہے واقعہ کربلا کے بارے میں، تو آپ کیجئے چینل کو سبسکرائب اور آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا یہ کوئی قصہ یا کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سچ ہے جس میں کلمہ پڑھنے والوں نے اس خاندان کو شہید کیا جس خاندان کی بدولت انہیں یہ کلمہ نصیب ہوا تھا۔ یہ ایک سچ ہے جو تاریخ میں گزرا ہے۔ شروعات کچھ یوں ہوتی ہے کہ کربلا عراق کا ایک شہر ہے، اس سے کچھ دور کوفہ بھی ایک شہر ہے، وہ بھی عراق میں ہی واقع ہے۔ کوفہ کے رہنے والے لوگوں نے اپنے نئے گورنر کے حوالے سے کچھ خطوط لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا نیا گورنر ان پر کس قسم کے ظلم ڈھا رہا ہے، اور یہ کہ اس سے نجات ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی دلا سکتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خطوط ملے تو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہوں نے یہی ٹھانی کہ کوفہ والوں کی مدد کریں گے، حق کے لیے آواز بلند کریں گے۔ حق کی آواز بلند کرنا اور حق پر ڈٹ جانا اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ملا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر شروع کیا اور پہنچے کربلا کے میدان میں۔ وہاں پہنچنے پر انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کو یزید کی فوجوں نے سراؤنڈ کر لیا ہے اور بیعت کرنے پر مجبور کرنے لگے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے ہیں، وہ باطل کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتے تھے۔ اسی لیے باطل کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یزید اور اس کی حکومت کیا کر رہی ہے، اسی لیے انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو یزید نے ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ آپ سوچئے، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی خلافت کی خواہش نہیں کی تھی، نہ ہی ان کو خلافت میں کوئی انٹرسٹ تھا، بلکہ وہ تو صرف حق کا ساتھ دینے گئے تھے اور حق پر ڈٹے رہے۔ 73 جنگجو افراد کا یہ قافلہ جنگ کو لڑتا رہا، ان پر پانی کو بند کر دیا گیا، پانی کے آگے فوجیں بٹھا دی گئیں کہ آپ پانی نہیں پی سکتے۔ کربلا کا میدان ایک تپتا ہوا صحرا تھا۔ آپ امیجن کریں، شدید گرمی میں آپ پر پانی بند کر دیا جائے تو کیا حالات ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود نہ انہوں نے نماز چھوڑی، نہ انہوں نے حق پر ڈٹنا چھوڑا، نہ ہی ان کی ہمت میں کوئی کمی آئی۔ شاید اسی لیے واقعہ کربلا کو عشق کی انتہا کہا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جنگجوؤں نے مسلسل باطل کے خلاف جنگ کی، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جنگجو شہید ہو گئے، ایک کے بعد دوسرے باطل کو مارتے مارتے شہید ہوئے، اور آخر کار وہ لمحہ آیا، شمر نامی بدبخت شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ بھی نماز میں، سجدے کی حالت میں۔ نیزوں پر 72 سروں کو لے جایا گیا۔ ہاں، 73 افراد میں سے ایک کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ بیمار تھے، امام زین العابدین۔ ان کے علاوہ تمام افراد کو شہید کیا گیا، ان کے سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا اور بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ ان کے ساتھ کیا کیا مظالم ڈھائے ان کی ڈیٹیل میں جا نہیں پاؤں گا کیونکہ وہ اتنا بھیانک ہے، لیکن ان سروں کو جب یزید کے دربار میں لے کے جایا گیا تو اس کو لگا کہ وہ جیت گیا ہے اور اب اس کا بول بالا ہوگا اور خلافت بھی اسی کی ہوگی اور سب کچھ اس کا ہوگا، لیکن خدا کی کرنی ہوتی ہے۔ وقت گزرا، یہ وہی یزید ہے جس نے خانہ کعبہ پر حملہ بھی کیا، خانہ کعبہ کو آگ بھی لگائی۔ اس کے واقعات موجود ہیں ہسٹری میں، لیکن اس کی موت ایسے ہوئی کہ اس کی انٹسٹائنز کے اندر ایک ایسی بیماری پیدا ہوئی جس سے اس کو مسلسل جلن رہتی تھی۔ اس پر پانی بند کیا گیا کیونکہ وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ پیاس کی شدت سے جب بھی وہ پانی پیتا تھا تو انٹسٹائنز میں آگ لگ جانے جیسی جلن ہونے لگتی۔ اس کی وجہ سے روایات میں آتا ہے کہ اس کو نشے دے کر نشے کی حالت میں رکھا جاتا تاکہ اسے درد محسوس نہ ہو،
اور اسی طرح ایک دن وہ اپنے کسی جنگلی بندر کو ڈھونڈنے کے خیال میں گھوڑے پر بیٹھا، چلنے لگا، گھوڑے سے سلپ ہوا، اس کا پاؤں پھنسا گھوڑے کے ساتھ اور گھوڑا دوڑ پڑا۔ گھوڑے کے دوڑتے دوڑتے یزید کا سر کسی پتھر میں لگا اور وہ مر گیا، یہاں تک کہ گھوڑا دوڑتا رہا اور اس کی لاش تک بھی پامال ہو گئی۔ اس کی لاش دیکھ کر بہت سو نے بہت سی عبرت حاصل کی، لیکن تب تک وہ اپنے لیے جہنم خرید چکا تھا۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محرم کے 10 دن یا کربلا کے واقعے کی یاد میں جو سوگ منایا جاتا ہے، اس کو آپ صرف کسی ایک فرقے کا نہ سمجھیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے ہیں، اسی طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم سب کے ہیں، اہل بیت بھی ہم سب کے ہیں اور ہم ان کے ہیں۔ اللہ کے پیاروں کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ سب کے دلوں میں یہ بات اجاگر کر سکوں کہ اہل بیت ہمارے ہیں اور ہم اہل بیت کے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اسٹے ہیلدی، اسٹے سیف۔ اللہ حافظ۔